बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 18 जनवरी साल 2020 और दिन है आज जनाब हफ्ते का। आज आपसे कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, पिछली वीडियो से जुड़ी हुई हैं। जो ख़बर रह गई थी उसको हम ज़रा आज इन डिटेल आपको बताएंगे। आपको मालूम है वो ख़बर है जनाब आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और DGI की जो अहम तरीन मुलाकात हुई थी उसमें मज़ीद क्या तय पाया था और उसके असरात, उस मुलाकात के असरात जो हैं वो किस तरीके से सामने आने वाले हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी मामलात डिस्कस हुए थे, अहम तरीन मामलात थे और कुछ ऐसे अनासर के बारे में निशानदही की गई थी जो कुछ और एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे थे। तो उसके बारे में हम आपसे शेयर करते हैं और वक्त मिला तो कुछ और चीज़ें भी आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप तक तमाम अलर्ट्स पहुंचते रहें। तो जनाब ये आपको हम बता रहे थे कि मुलाकात क्यों काफ़ी अरसे के बाद हुई थी और क्यों हुई थी ये भी बताते हैं। उसकी रीज़न ये थी कि अचानक जब सारी चीज़ें तय हो गईं और ख़ास तौर पे जो मसला बना हुआ था आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के मामले में, उस पे आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला बिगाड़ने की कोशिश की गई। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जो एक और टेन्योर दिया गया था, माजी की रिवायात की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई थी, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया था, कोई गैर आइनी काम नहीं किया गया था, लेकिन वो एक मसला इस तरीके से आया कि ऐसे लगा कि बस किसी वक्त भी ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो तलपट हो सकता है। वो अल्लाह अल्लाह करके वो लेजिस्लेशन भी हो गई और लेजिस्लेशन जब पार्लियामेंट से हो गई तो उसके और उस लेजिस्लेशन में देखा गया कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें सामने आईं। अच्छी चीज़ें ये सामने आईं कि उस लेजिस्लेशन के पसे पर्दा जो कानून साजी की गई, आर्मी एक्ट और सर्विसेज एक्ट में तरमीम की गई, उसके पसे पर्दा ये हुआ कि एक सियासी हम आहंगी पैदा हो गई, सियासी रंजिशें ख़त्म हो गईं और अपोजिशन और हुकूमत की जमातें करीब आ गईं। मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीन बड़ी जमातें थीं। MQM ज़ाहिर वो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें, और तीनों बड़ी जमातें आपस में करीब आ गईं। जब करीब आईं तो मिनिमम एजेंडा तय हो गया। मिनिमम एजेंडा ये हुआ कि हमने पार्लियामेंट को आगे लेके बढ़ना है और पार्लियामेंट की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है और अवामी मफाद और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के मफाद से मुताल्लिक जो फ़ैसले हैं उसमें हमें तमाम कौमी उमूर पर, तमाम कौमी इश्यूज़ पर हमें साथ मिलकर चलना है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नवाज़ के, तहरीक इंसाफ के सियासी बयानियाँ अपनी जगह, लेकिन एक कौमी बयानियाँ लेके हमने आगे बढ़ना है। उसकी रीज़न ये थी, क्योंकि ये क्यों ज़रूरत महसूस हुई, उसकी रीज़न ये थी कि रीजन की जो सिचुएशन है वो बहुत गंभीर है। एक तरफ अफ़गानिस्तान का मसला हल होने जा रहा है, अफ़गान तालिबान जंग बंदी की तरफ जा चुके हैं, अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुआहिदा करीब तर, बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी इंट्रा डायलॉग जो है वो भी शुरू होने को है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट हो रही थी। इधर मिडल ईस्ट, अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात ख़राब हो गए, एक दूसरे की जंग वाली सिचुएशन हो गई, एक दूसरे पे हमले किए गए और मिडल ईस्ट पूरे का पूरा ऐसे लगा कि जंग की लपेट में जाने वाला है। ये वो सिचुएशन थी जिसमें, और फिर आपको पता है इंडिया में जो सिचुएशन है, कश्मीर के अलावा जो इंडिया के अंदर जो शहरियत का कानून तब्दील किया गया है, वो सारे, ये तमाम सूरत हाल में, और CPEC का फ़ेज़ 2 आ गया है। इस सारी सिचुएशन में पॉलिटिकल लीडरशिप ने और
جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ کم از کم سیاسی لڑائیاں لڑیں، سیاسی جنگیں بالکل جاری رہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش جاری رکھیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن پاکستان کا قومی بیانیہ، پاکستان کے جو قومی امور ہیں، قومی ایشوز ہیں، قومی مفادات ہیں، قومی نیشنل سیکورٹی ہے، اس پہ کسی قسم کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا۔ جب یہ ڈیسائیڈ ہوا تو وہ لوگ جو کہ بیرونی کھیل کھیل رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بیرونی ایجنڈے پہ ہیں، اور ان کے کچھ لوگ ہمارے مختلف اداروں میں سسٹمز کے اندر موجود ہیں، ان کو گھس بیٹھیے کہہ لیں، ان کو اسپاٹ فکسر کہہ لیں، ان کو پے رول پہ ہیں جو باہر وہ کہہ لیں، وہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو ایک چٹ آتی ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور ان سب نے پتہ نہیں کیا کیا، پتہ تو ہے آخر کیا کیا یہ تو، لیکن ہم بیان نہیں کر سکتے، باوجود کر دیں گے کسی وقت۔ ہوا یہ کہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں اور لیجسلیشن ہو گئی، ترامیم پاس ہو گئیں سروسز ایکٹ میں، تو جناب پھر اس کے بعد آگے کیا ہونا تھا؟ آگے اہم ترین لیجسلیشن ہونی تھی، چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر، الیکشن کمیشن کے ارکان کا تقرر، اور الیکٹورل ریفارمز، یہ ساری چیزیں ہونی تھیں، اور اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بھی ایک سب کا کنسنسس کے ساتھ ایک امینڈمنٹس آنی تھیں، یہ سب چیزیں ہونی تھیں۔ لیکن کچھ ایسا ہوا سسٹم کے اندر گھس بیٹھیے جو ہیں، جو نہیں چاہتے کہ وزیر اعظم عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اور جو اس وقت سول ملٹری ریلیشن شپ آئیڈیل ہے، سیم پیج پہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کیا کہنا چاہیے، ایک دوسرے کی طاقت بنے ہوئے ہیں، یہ چیزیں سوٹ نہیں کی تھیں۔ تو اس لیے آپ کو ہم نے بتایا کہ متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان مسلم لیگ کاف، جی ڈی اے، اس کے بعد اختر مینگل صاحب، یہ سب کے سب، اور پھر ایک اور نیا کریکٹر سامنے آ گیا، وہ ہے کابینہ کے اندر سے لوگ۔ انہوں نے ایسا سلسلہ شروع کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ وہ مہرے موجود ہیں، انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے بھی آگ لگانا شروع کر دی، اور ایسی آگ لگائی کہ وہ جو سارا بڑی محنت سے کنسنسس ہوا تھا، ایک ٹیبل پہ آئے تھے، سب چیزیں سموتھ چل رہی تھیں، پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں طرف کی لے کے چل رہی تھی، اور اس میں یہ ایک بہت بڑا فساد کریٹ ہوا۔ اس میں یقیناً ایک مریم نواز صاحبہ کا ایلیمنٹ ہے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز، وہ ایلیمنٹ اس نے کام کیا۔ ایم کیو ایم کے اندر وہ ایلیمنٹ جو ایم کیو ایم لندن سے ابھی بھی رابطے میں ہے، ایم کیو ایم لندن سے ابھی بھی رابطے میں ہے، ایم کیو ایم کے اندر ایک ایلیمنٹ موجود ہے، وہ حرکت میں آئے۔ پھر پاکستان مسلم لیگ کاف کی لیڈرشپ کو کچھ ایسے غلط میسیجز کنوے کروائے گئے جو کہ ان کی طرف سے نہیں تھے، جن کی طرف سے کنوائے گئے وہ کاؤنٹر چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو معاملات ہی اور ہیں۔ یہی چیزیں اختر مینگل صاحب اور جی ڈی اے کے ساتھ ہوئیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو اس اہم ترین میٹنگ میں ڈسکس ہوا، اور تینوں بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کے عناصر سے ہمیں الرٹ رہنا ہے، اور ان لوگوں کی نشاندہی بھی کر لی گئی، ان لوگوں کو سائیڈ پہ کیا جا رہا ہے، ان لوگوں پہ چیک رکھا جا رہا ہے، اور جو بچے ہیں ان کو سائیڈ پہ کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ طے پایا ہے کہ میکسیمم کوشش کی جائے کہ کوئی غلط فہمی پیدا ہونے سے پہلے آپس میں کاؤنٹر چیک کیا جائے، رابطے کیے جائیں۔ لہٰذا ایم کیو ایم کو ایک میسج آج چلا جائے گا، پہنچ گیا ہے، اور اس میں ان کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ جو ایم کیو ایم لندن والے لوگ ہیں، ان کا تو کچھ دال گلنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی آڑ میں آپ کوئی اپنے بندے انڈکٹ کروا لیں، یا جو ایک وسیم اختر صاحب کے ساتھ چل رہا ہے معاملہ
تحقیقات کا اس کو رکوا لیا جائے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے جو ٹارگٹ کلر ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سارے پریشر میں آ کے آپ کو 9-0 مل جائے گا تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کا کوئی کام نہیں ہونا۔ کراچی کی ترقی اور خوشحالی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے، وہ ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق آگے بڑھے گی، یہ ان کو کنوے کر دیا جائے گا۔ لیکن پولیٹکس کو اور سیکورٹی کو الگ الگ رکھنا ہوگا۔ یہ چیز کاف لیگ کے خدشات دور کیے جا رہے ہیں، لیکن ان تینوں بڑوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں کنوے کر دی گئیں۔ ان تینوں بڑوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں ہر صورت میں سیاسی استحکام جاری رکھا جائے گا، اسٹیبلٹی رہے گی، اور یہ جو اگر دھرنے کے نتیجے میں حکومت کو نہیں گرایا گیا تو ادروائز بھی حکومت کو نہیں گرایا جائے گا، کیونکہ اس وقت ایسی سچویشن نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی کچھ باتیں کی اور اپنے کنسرنز شو کیے، لیکن اور اسی طریقے سے دوسری سائڈ سے بھی، لیکن پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسے وہ کہنا چاہیے سپوائلرز جن کو کہا جاتا ہے، یہ ان کا کام ہے جو یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ایک اور چیز بھی ہوئی کہ میڈیا، جی ہاں بالکل، میڈیا ہاؤسز کے ساتھ بھی ایک نئی پالیسی سامنے آنے والی ہے، تمام میڈیا ہاؤسز کے ساتھ جو اکراس دا بورڈ ہوگی۔ اور یہ جو میڈیا کو کچھ لوگ، اگین حیرت ناک بات ہوگی آپ کے لیے کہ یہ تینوں بڑوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ میڈیا کو کون اس طریقے سے مینوپولیٹ کر رہا ہے اور میڈیا پہ کون تلواریں چلا رہا ہے، یہ ایڈوائزریز جاری ہو رہی ہیں، یہ پیرالل کون کر رہا ہے، یہ بھی چیزیں سامنے آئیں۔ تو لہٰذا یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اکراس دا بورڈ میڈیا کے ساتھ ایک ہم آہنگی کے ساتھ چلا جائے گا اور تمام کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی میڈیا کے اگینسٹ، نہ ایسا کوئی سوچا جا رہا ہے، اور اگر کسی کے ذہن میں تھا بھی تو وہ بھی اپنے ذہن سے نکال دے۔ تو آنے والے دنوں میں جناب آپ دیکھیں گے کہ نئی میڈیا پالیسی، میڈیا کا رویہ بھی تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ جناب یہ اندر سے ہی سپوائلرز کیوں اٹھ رہے ہیں۔